اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں آپ کو یہ سورہ روم کی آیت ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریڈکشن کی ہے کہ اہل روم جو ہے وہ مجوسیوں پر یعنی پرزیہ پر غالب آ جائیں گے، رومن، اور جس دن وہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی غالب آ جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو نصرت دے گا، فتح دے گا، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پکا کرتا ہے۔ پریڈکشن کی، اور آپ دیکھیں گا کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ جس دن رومن نے پرزیہ پر ایران پر قبضہ کیا، اسی دن مسلمان کافروں پر غالب آئے۔ بدر کا واقعہ جو ہے اسی دن جو ہے وہ ہوا، اور یہ پریڈکشن جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیش گوئی کی پریڈکشن کی، وہ اسی طرح جیسے اللہ نے کی ویسے سچ ثابت ہوئی۔ اس کے پس منظر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں سورہ عنکبوت پڑھ رہا تھا، تو سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا لنک ہے، دے آر انٹر لنکڈ۔ وہاں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، بڑا ہی زبردست یہاں کلام ہے، آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہاں غور کیجیے گا، اور اس کے آگے ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جو لوگ اس سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بس اللہ کے اوپر ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس آیت کا آگے اور چھوڑ دی جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اللہ ایمانوں کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد پھر یہ جو فتح نصرت ہے وہ ان کی قسمت میں آتی ہے۔ یہاں اس آیات کا چونکہ آیات توحید ہے، آپس میں بڑا ان کا لنک ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، دین کے راستے میں تمہیں ان پہ ثابت قدم رہنا ہوگا، مصائب کا مقابلہ کرنا ہوگا، مصائب برداشت کرنے ہوں گے، صبر و استحکام اس بات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، صرف یہ کہہ دینا کہ بس رب کے اوپر ایمان لے آنا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہم آزمائیں گے جیسے پہلوں کو آزمایا، اور پھر وہ دیکھیں مکہ کے اندر کیسے انہوں نے تکالیف برداشت کی، کیا کیا مصائب کا مقابلہ کیا، کن کن دین توحید کے لیے، اللہ کے احکامات کے پرچار کے لیے کیا کیا تکلیفیں ہیں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں اس کے اندر بند ہیں، شیب ابی طالب کے اندر بند ہیں، کیا مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیا اسپرچولی ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیا فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیا پتھروں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ ہجرت کرنے پہ کہیں قتل کے پلان کیے جا رہے ہیں، کہیں ایگزائل کرنے کے پلان کیے جا رہے ہیں، کہیں قید کرنے کے پلان کیے جا رہے ہیں،
طاقت و روب و دبدبے ہے، لیکن آخر پھر اللہ نے کیا کیا، ان کے اعمال کو آزمایا، اور اس آزمانے کے بعد جس دن رومیوں کو کامیابی ملی اس دن اللہ نے مسلمانوں کو بھی فتح نصرت عطا کی، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اور ثابت قدمی، ایمان، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ایک جملہ زندگی میں یاد رکھیں، آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کا جو میں ویڈیو دے رہا ہوں اس میں یہی اس کا مین تھیم ہے۔ تو بھی اس وقت جو منافقین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کافروں کی طرف سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ عذاب ہے، اس لیے وہ عہد میں بھی بھاگ گئے تھے، یہ ان کی فلاسفی تھی۔ لیکن دین کے راستے میں، بلندی کے راستے پہ چلنے کے لیے، فتح نصرت اللہ کی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر مسلمان کوشش کرے نا، لوگ آٹومن امپائر کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ریسٹور آٹومن امپائر رائٹ نو، آج بھی اگر وہ کوشش کریں، صرف وہ بستروں میں بیٹھ گئے ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اور کامیابی کا راز اللہ نے محنت میں رکھا ہوا، یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیں نا مسلمانوں نے آٹومن امپائر قائم کیسے کی تھی؟ اس وقت فاطمی امپائر ہمیں نظر آ رہی ہے، مملوکوں کی امپائر ہے، یہ آٹومن امپائر تھی، بنو امیہ امپائر ہے۔ کتنی امپائرز یہاں، کتنی انہوں نے محنت کی، جستجو کی۔ آپ بنو امیہ کے دور میں آپ یقین کیجئے کہ تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، یہ کیا ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھے، یہ سمرقند و بخارا، ٹھیک ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، یہاں تک وہ پہنچ گئے تھے، اسلام کے انہوں نے انڈر لے کے آ گئے تھے۔ ان کے فیملیوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئی، حسد کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف ہو گئے۔ اسپین کے اندر 800 سال شاندار حکومت قائم کی۔ ہم مسلمان آج بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے، محنت چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے یہاں یہی فرمایا اس صورت کے دونوں کے درمیان میں، کہ یہاں وعدہ کیا اور پیچھے فرما دیا کہ میں صرف آمنا کہہ دینے سے ایمان لائے بات نہیں بنتی، آپ ہی ذہن میں رکھیے گا، کوشش، محنت، جستجو یہ کرنی پڑتی ہے، تب فتح اور نصرت ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ تو اللہ نے ان کو دی۔ اس صورت میں آگے بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، میں پوری صورت کا ترجمہ تو نہیں کر رہا، اللہ نے اپنی توحید بیان کر دی ہے ساتھ ہی۔ یہ فرمایا کہ میں فتح دیتا ہوں، میں نصرت دیتا ہوں، کیونکہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، اور تم مصیبتیں برداشت کرو گے، تمہارے ایمان کو آزماؤں گا، یہ میری حکمت بالغہ ہے، یہ میری مصلحت ہے، اذا و ابتلا میں ڈالوں گا اور میں پرکھوں گا تمہارے ایمانوں کو، کیونکہ باتوں سے بات نہیں بنتی، کوشش، جستجو، محنت، جیلیں کاٹنا پڑتی ہیں، آگے بڑھنا پڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، یاد رکھیے گا، دس از لائف۔ کئی 13 دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں ہیں، نقلی دلیلیں، یہ اللہ نے فرما دیا کہ میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور کیا خوبصورت تمہاری شکل دی۔ میں چند ایسے میں تھوڑا سا آپ گلمس پیش کرتا ہوں۔ تمہاری جن سے عورتیں پیدا کی جس سے تمہیں راحت اور سکون ملتا ہے۔ میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے دن رات کو پیدا کیا، دن کو تاکہ تم محنت کر کے روزی کماؤ، رات کو پیدا کیا تاکہ تم آرام کرو۔ یہ تمام دنیا جو میں نے پیدا کی ہے، اس کے اختیارات، تصرفات میرے پاس ہیں۔ یہ سورج چاند پیدا کیے، ہواؤں کا ذکر ہے، بارشوں کا ذکر ہے، بجلیوں کا ذکر ہے، سمندر میں خشک ٹھنڈی ہوائیں میں چلاتا ہوں، رزق کشادہ کر دوں، زیادہ کر دوں، یہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ یہ حق تمثیل بیان کر دی، کیا تم میں کوئی یہ چاہے گا کہ تم اپنی دولت میں اپنے غلاموں کو بھی شیئر کرو، انہیں بھی وہی اختیار دے دو جو تمہاری اختیارات، تصرفات ہیں تمہاری دولت کے اوپر؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے غلاموں کو بھی بانٹ دو اور اپنے برابر لے کے آ جاؤ کہ تمہیں میں اختیارات دیتا ہوں اس دولت کو خرچ کرنے کے، اور تمہیں فرمایا ایسے اللہ نہیں چاہے گا کوئی بھی اختیارات میں، اس کے تصرفات میں اس کے برابر ہے، چاہے کہ انبیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے ولی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے غلام اور بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت گزار ہیں سارے۔ اور تصرف کے اختیارات، کارسازی کے اختیارات، پوری سورہ عنکبوت میں اللہ برکات دینے والا ہے، برکتیں اللہ کی ہیں، کارسازی کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ انہیں پروڈکشن کرنے کے بعد
اپنی تعریفیں اور اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور ایک کیا رزم ہے صورت کے اندر. اور یہ بات فرما دی کہ جو نہیں سمجھتے کفار کا ذکر ہے کہ وہ دنیا کے ٹیپ ٹاپ پر ہی ان کی نظر ہے، بس وہ اسی کی طرف ان کی نظر ہے، اور وہ دنیا کی عیاشیوں کی طرف ہی ان کی نظر ہے، اور عام طلبی کی طرف ہی ان کی نظر ہے. لہٰذا وہ کیا سمجھیں گے اس بات کو، وہ کیا ان مصیبتوں تکلیفوں کے حوالے سے وہ جانیں گے. یہاں ایک لطیف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ تو اس دنیا کی زندگی کو ہی لے کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کے اوپر یہ بھاری گزرتی ہے. یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، آپ دیکھو نا کہ نماز ہم پہ کیوں بھاری ہے. بھئی اس کے ظاہری فائدے ہمیں نظر نہیں آ رہے. کہتے ہیں نا ابھی حشر میں بڑی دیر ہے، ابھی دور روز شمار ہے، یہ عنایتیں یہ کیا شعر کو میرے دل سے نہ پوچھیے، ابھی حشر میں بڑی دیر ہے، ابھی دور روز شمار ہے. یہی تو وجہ ہے دنیاوی مفادات کے لیے کیسے بھاگتے ہیں. یہاں پتہ نہیں، یہاں جو توفیق ملے گی یہیں سے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی افطاری کا اکثر دیکھیں یہ لوگ وہاں افطاری کر کے بھاگ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا. پوچھو وہ جی اللہ نے توفیق نہیں دی ابھی تک، لعنت تمہارے اوپر. اور پھر کیا ہے جی، بھوک لگتی ہوتی ہے نا، بھوک مٹانی ہوتی ہے تو توفیق آ جاتی ہے. اصل میں ان فائدوں کا نہیں پتہ. وہ نماز تو تمہیں سکون بخشتی ہے. وہ یاد رکھیے گا، میں یہاں کا آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. اکثر چونکہ میرا بیسکلی میں تعلیم کے اوپر بھی میں بولتا ہوں، ینگ جنریشن ہی میری مخاطب ہے، علماء سے تو میں خطاب نہیں کر سکتا، استغفر اللہ. آپ یونیورسٹیوں میں دیکھیں، یہ پوائنٹس میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں دیکھیں، کام کرنے والے دیکھیں، پریشان، بس سکسیس مل. اسی سکسیس کے چکر میں جناب وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں کہ آج ہی ہم پڑھائیوں میں مشکلات پڑی ہوتی ہیں. اصل میں جب آپ اپنے کام خوش ہو کر ہی کریں گے سکسیس کیسے ملے؟ پھر تو اس کا مطلب بس وہی کرنا ہے اور اس کے بعد ختم ہے زندگی، یہ زندگی تو عذاب بن گیا. ایسا نہیں. آپ اپنی زندگی کے اندر کام کرتے ہیں، جو معاملہ طے کرتے ہیں اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ وہ کام اپنی آسان ہو جائے گا، اور جو آپ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسان ہو جائے گا. ایک پورا نیٹ ورکنگ اس کی بنائیں. اس لیے کہتے ہیں نا جو تعلیم بچوں کو آپ موٹیویٹ کریں، ان کی کونسلنگ کریں، ایسی ایکٹیویٹیز دیں، انہیں گھر میں ایسا ماحول دیں کہ تعلیم میں ان کاموں میں ان کی انٹرسٹ پیدا ہو، ان کے مسجد میں لے کے جائیں. اور نماز تو آپ کو سکون دیتی ہے، نماز تو آپ کو تسلی دیتی ہے، نماز تو آپ کو راحت دیتی ہے. اس سے نہ صرف آخرت بنتی ہے، آپ کی دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، سکون آتا ہے. تو اللہ نے سورت میں یہ فرمایا نا کہ فتح نصرت میری طرف سے ہے، لہٰذا میری ہی تسبیح بیان کیا کرو، میری تقدیس بیان کرو، میری حمد بیان کرو، میری عظمتیں بیان کرو. وہ عظیم اللہ ہے. تو ایسے میرے بھائی اپنے بچوں کو خود بھی مساجد میں لے کے آؤ. اور یہ میں نے دیکھا آسودہ حال لوگ ہی جو کئی بار روزی کے چکر میں مر گئے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، ادھر ہی پھرتے ہیں، وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں. آسودہ حال لوگ ہی آپ کو مسجدوں میں ملیں گے. تو دوسروں کو بھی چاہیے جب مسجدوں میں آئیں گے سکون ملے گا، سارے کام ان کے صحیح ہو جائیں گے، دنیا کے کام بھی، کسب معاش بھی، اور ان کے کام بنیں گے. اگر طلباء بھی نماز پہ آئیں، نماز پڑھیں اور موٹیویٹ کریں اپنے کام میں. جب ان کو سکون ملے گا تو اپنے کام میں بھی سکون ملے گا. جب کام میں سکون ملے گا تو وہ کام اچھی طرح ہوگا. اب آپ دیکھیں گے میں یہاں سے موضوع کو بدلتا ہوں، تو ہمیں ایک تعلیمی ماحول پیدا کرنا پڑے گا. تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں وہاں بھی ہمیں اس طرح کی پالیسیاں لانا پڑیں گی. فیکٹریوں میں دیکھیں ورکر کیوں بھاگتے، 12 گھنٹے ٹائم لیا جاتا ہے، کمپنسیٹ اتنا کم کیا جاتا ہے، کوئی وہاں ان کے انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے دلچسپیاں نہیں ہوتی، کام کو وہ بھی پھر ویسے ہی کرتے ہیں. اب یورپ میں دیکھیں انہوں نے 4 گھنٹے ٹائم مقرر کیا، وہ 5 گھنٹے، اس میں ہر گھنٹے بعد انہیں انٹرٹین کیا جاتا ہے، ان کی انٹرسٹ ڈیولپ کی، انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے. جب ورکر موٹیویٹ ہوگا، خوش ہوگا، وہ کام بھی یہاں ہم 12 گھنٹے میں کام نہیں لے، کیا وہ ہوتا نہیں 1 گھنٹے میں اتنا 10 گھنٹے بھی کام اگر مسلسل کسی سے کروایا جائے وہ نہیں کرے گا جتنا وہ 1 گھنٹے میں کام لے لیتے. میں مثال دیتا ہوں کہ اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کر دی گئی ہے. تو ایسے ہی ہم اپنے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی زندگی کے ہیں، ان میں ٹھہراؤ پیدا کریں، انٹرسٹ پیدا کریں اور محنت کریں. آپ
سخت محنت کرتے ہیں، اللہ آپ کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ یہ آج لکھ کے میرے آج کے بیان کا مقصد یہ تھا۔ تو اللہ نے کامیابی اور کامرانیوں کی وجہ اسی میں رکھی۔ جب وہاں مسلمان تکلیفیں برداشت کرتے تھے نا، انہیں منافق پتہ کیا کہتے تھے؟ میں نے شاید بات بیان کر دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں ہو رہی ہیں، تمہیں عذاب آ رہا ہے، اور بھی تکلیفیں جو ہیں یہ جھیلنے کے بعد ہی آپ کو منزل مقصود ملتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر بالغہ ہے۔ اس حکمت کو سمجھیں اور جستجو کریں۔ اس لیے اللہ نے سورت میں ایک اور بات فرمائی ہے کہ میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو میری کائنات کو دیکھیں، میری وسعت علم کو دیکھیں، میری صنائی کو دیکھیں، میری کارسازی کو دیکھیں، لہذا سمجھے، غور و فکر جب کرو گے تو بہت سی باتیں ہیں وہ غور و فکر کرنے سے سمجھ آتی ہیں۔ کیونکہ وَإِنَّ عَلِي حُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر سے، پیسے سے یا مٹیریل سے بہت محبت کرتا ہے، تو محبت تو ہے، شدت سے منع کیا گیا ہے، چونکہ ظاہری چیزیں یہاں فرما نہیں گیا گیا۔ وہ تو بس ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری دنیا کی ٹپ ٹاپ کو دیکھ کے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہاں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں پھر انہیں بات سمجھ آتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حج نہیں ہوا جی، وہ حج کے لیے پیسے بھی جمع کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، اڑ کے نہیں جا سکتے، ٹرین پہ نہیں جا سکتے، پیدل چل پڑتے ہیں۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں نماز کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی نا جب آپ اذان۔ تو اصل ایک اور شیطانی چال بھی ہے کہ شیطان ایسے نیک اعمال ہمارے لیے مزین نہیں کر دیتا، وہاں تھوڑی سی نا ہمارے لیے ٹینشن پیدا کر دیتا ہے اور غلط قسم کا کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس شیطان کا فائٹ کرنا ہوتی ہے۔ اور ایک تو یہ وجہ بھی ہے، سیکنڈ ہماری اپنی غفلتیں، ہم ظاہراً دنیا کی ٹپ ٹاپ، قرآن بھی بتا دیا، وہ تو صرف ظاہری انہیں دنیا کی ٹپ ٹاپ نظر آتی ہے اور اس کی اسی پہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ تو ان اہم فرائض سے بھی وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سستی اور غفلت کو ختم کرنا ہوگا اگر زندگی میں کچھ پانا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اسے لڑ باندھ لے، خاص کر ینگ جنریشن، اور اپنے کاموں کو خوبصورت بنائیں، اپنے کاموں میں خود خوبصورتی تلاش کریں۔ کسی بچے ہوتے ہیں انہیں زیادہ پتہ نہیں، بڑوں کا کام ہے ان کو موٹیویٹ کرے، ان کی کونسل کرے، نماز کے معاملے میں بھی، دینی معاملات میں بھی۔ اور یہ طالب علم اگر یہ کام کر بھی رہے ہیں، کوئی پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی کہیں بھی، تو آپ نے اس کام کو مصیبت نہیں اپنے اوپر بنائے، اس کے اندر اس کو خوبصورت بنائیں، اس کے اندر موٹیویشن خود پیدا کرے، کونسل کرے۔ ہر بندہ یہی لگا وہ سکسیس، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے وہ مل نہیں جائے گا تو وہ مصیبت میں پڑا ہوا، ایسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ جب آپ اپنے آپ کو ہیپی نہیں کریں گے، خوش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے، اور جستجو محنت میں لذت ڈھونڈیں، یہ تو مصیبتیں بھی پھر مصیبتیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ آپ کو ابتلاء، امتحانات، مصائب، تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی، جستجو کرنا پڑے گی۔ مہنگائی ہوتی ہے، وہیں سے گھر میں بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں۔ اگر مہنگائی کو ختم کرنا ہے تو کوئی جستجو کرنا پڑتی ہے اور پھر کام کرنا پڑتا ہے، تو چیزیں چینج کرنا پڑتی ہے، تو محنت کرنا پڑتی ہے۔ میں آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ کانسٹینٹی نوپل جو استنبول ہے، اس کا جو پہلے یہ رومن کے قبضے میں تھا نا، تو کانسٹنٹائن ان کا رولر تھا، اسی کے نام پہ اس کا نام کانسٹینٹی نوپل بنا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے قبضے سے جب یہ لیا نا، تو وہاں ایک انگلش رائٹر ہے، اس نے بڑی اچھی بات لکھی تھی۔ اس نے کہا میں نے دیکھا تھا لاسٹ میں وہاں مجھے لیوش، مجھے لگژری، مجھے ویلتھ نظر آئی۔ ان کے بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ میں نے دیکھا کہ اب بس کام ہو گیا۔ تو جب بھی قوم آرام طلبی اور لیوش لائف میں پڑ جاتی، محنت چھوڑ دیتی ہے، کوئی بھی قوم، بس تو گئی۔ یہاں دیکھیں مغل میں انگریزوں نے دیکھا، کامیاب حکومتیں تھیں، ان کو ینگ لڑکے، اورنگزیب کی وفات ہوئی بعد میں جو بھی تھے، ان کو انہوں نے لیوش لائف، آرام طلبی، ویلتھ، بس آرام میں ڈال دیا۔ اتنی بڑی حکومت چھین کے لے گئے، بعد میں ٹکڑے کر کے چلے گئے۔ میرے بھائی آرام طلبیاں نہیں، محنت، جستجو، جفا، اس میں خوبصورتی ڈھونڈو، اس کے اندر ایک سلیقہ ڈھونڈو، طریقہ ڈھونڈو، آرگنائز کرو چیزوں کو، مینیج کرو۔ تو میں بات یہاں سے شروع کی تھی، میں آخر میں، چونکہ ہم اگر محنت کریں، تو میں یہ مثال دے رہا تھا نا، اکثر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری اتنی شاندار امپائر تھی، آج ہم صرف قصیدے بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ آج بھی ریسٹور ہو سکتی ہے۔ میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوشش کی جائے، چونکہ اللہ کوشش رائے گا نہیں کرتا، جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے باتیں کرنے سے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا صرف میں اللہ پہ ایمان لایا، یہ کہنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ ہم آزماتے ہیں اور آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی اور کوشش کی، محنت کی زندگی پہ توفیق عطا فرمائے۔ کوتاہیاں دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنا، اللہ نے یہ راز بتا دیا ہے، یاد رکھیں گے، یہ راز جان جائیں، ہیو ٹو ورک ہارڈ، ہمیں کام کرنا ہے، یہی لا آف اللہ ہے۔ السلام علیکم۔